سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق نوجوان انتہائی پڑھا لکھا تھا۔ ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی، کتابیں پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ دنیا جہاں کی بیسٹ سیلر کتابیں پڑھ رکھی تھی، شخصیت بھی دل آویز تھی۔ صاف ستھری زندگی گزار رہا تھا اور ذہنی طور پر بھی چست اور مہذب تھا، لیکن اس کے باوجود ٹینشن اور انگزائٹی کا شکار تھا۔ 3 سال میں 6 نوکریاں بدل چکا تھا، اپنا کام بھی شروع کیا اور اس میں بھی ناکام ہو گیا، لہذا وہ کیریئر کرائسس کا شکار تھا۔ میں نے اسے جم میں بلا لیا۔ میں ایکسرسائز کرتا رہا اور نوجوان اپنی کہانی سناتا رہا۔ اس کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم اور عقل دونوں دے رکھی، مگر میں اس کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہا، جبکہ میری کلاس کے نالائق اس وقت 5 کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور میں اپنے والد کی سوزوکی کار بھی بیچنے پر مجبور ہوں۔ کیوں؟ میں اس کا مسئلہ سمجھ گیا۔ میں نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس سے کہا، ہم شام کے وقت ملاقات کریں گے اور میں تمہیں تمہارے مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ میں اس کے بعد اپنے روزانہ کے معمول میں مصروف ہو گیا۔ شام کے وقت واپس آیا اور اسے لے کر اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ میرا یہ دوست کامیاب بزنس مین ہے، 1.5 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے، 5-6 کمپنیاں چلا رہا ہے اور ان کمپنیوں میں 12,100 لوگ کام کرتے ہیں۔ میں نے نوجوان کا اس کامیاب بزنس مین سے تعارف کرایا اور اس کے بعد اس سے پوچھا، مرزا صاحب آپ بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ مرزا صاحب نے ہنس کر جواب دیا، میٹرک فیل۔ میں نے پوچھا، آپ نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب پڑھی ہو؟ مرزا صاحب کا جواب تھا، میں نے بچپن میں داستان امیر حمزہ پڑھی تھی اور وہ بھی بھول گیا ہوں، بس ٹائٹل یاد ہے۔ میں نے اس کے بعد پوچھا، آپ نے پھر اتنی دولت کیسے کمائی؟ وہ ہنس کر بولے، میں مکمل طور پر سیلف میڈ ہوں۔ والد منڈی میں چاولوں کا کاروبار کرتے تھے اور اس میں بھی گھاٹا پڑ گیا، لہذا مجھے میٹرک میں تعلیم چھوڑ کر کام کرنا پڑ گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا فضل ہو گیا۔ ہم اس کے بعد دیر تک گپ لگاتے رہے۔ میں نے واپسی پر راستے میں نوجوان سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص نے کیسے دولت کمائی؟ نوجوان سوچ کر بولا، مجھے یہی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ جاہلوں اور کم عقلوں کو زیادہ نوازتا ہے، جبکہ ہم جیسے پڑھے لکھے سڑکوں پر دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، 99% نوجوان یہی سوچتے ہیں، یہ دولت اور کامیابی کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے ناکام ہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ نوجوان اپروچ میں مار کھا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں دولت اور کامیابی عقل اور تعلیم کی دین ہوتی ہے۔ آپ اگر ذہین ہیں اور آپ نے اگر اس کے ساتھ یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا تو پھر دولت اور کامیابی آپ کا حق ہو گیا، جبکہ کامیابی اور دولت کا عقل اور تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پنجاب کی خوبصورت ترین طوائف مورا ایک دن راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں ناچ رہی تھی۔ ناچتے ناچتے اس نے پہلے اپنے گلاب جیسے پاؤں دیکھے اور دربار کے شیشوں میں اپنے حسن کا عکس دیکھا اور پھر سامنے تخت پر بیٹھے کانے بدصورت بے ڈھنگے رنجیت سنگھ کو دیکھا اور اس کی ہنسی نکل گئی۔ رنجیت سنگھ کا یہ شخص تھا، وہ اس کے طنزیہ ہنسی بھانپ گیا۔ اس نے رقص رکوا کر مورا سے پوچھا، تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنسی تھی؟ مورا ڈر گئی۔ بادشاہ اس کا خوف بھی بھانپ گیا، لہذا اس نے اسے جان کی ایمان دے کر پوچھا، تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنسی تھی؟ مورا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور میں نے پہلے شیشے میں اپنا سراپا دیکھا اور اس کے بعد جب آپ پر نظر پڑی تو میرے دل میں آیا، اپنے زمانے کی سب سے خوبصورت عورت کس کے سامنے ناچ رہی ہے اور مجھے اس کے ساتھ ہی قدرت کی ستم ظرفی پر ہنسی آ گئی۔ رنجیت سنگھ نے کہا لگایا اور کہا، مورا دنیا جب بن رہی تھی تو اس وقت رب کے سامنے 2 قطاریں لگی تھی، ایک قطار میں خوبصورتی، ذہانت اور علم کے متلاشی کھڑے تھے، جبکہ دوسری قطار میں صرف اللہ کے کرم کے متمنی لوگ تھے۔ تم اس وقت پہلی قطار میں تھی اور میں دوسری میں۔ اللہ نے تمہاری بھی سنی اور میری بھی، تم خوش شکل ہو گئی اور میں خوش نصیب، اور یہ حقیقت ہے، خوش شکل اور خوش علم لوگوں کو خوش نصیبوں کے درمیان میں ناچنا پڑتا ہے، لہذا تم ناچ رہی ہو اور میں خوش ہو رہا ہوں، بات صرف اتنی ہے۔ میں نے نوجوان کو یہ حقیقت سنانے کے بعد پوچھا، یہ بات سننے اور سنانے میں اچھی لگتی ہے، مگر ہے یہ بھی غلط، اصل ایشو کوئی اور ہے؟ نوجوان مسکرا کر کہا، اصل ایشو کیا ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، کامیابی اور دولت دونوں سکل سے آتی ہیں، اس کے لیے ہنر چاہیے اور ہنر کا علم اور عقل دونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثلا راولپنڈی اور اسلام آباد میں چکن پلاؤ کا ایک برانڈ ہے، یہ 20 ارب روپے کا برانڈ ہے، مگر اسے بنانے اور چلانے والا ان پڑھ بھی تھا اور ذہنی طور پر ایوریج بھی، لیکن اس کے باعث
درجنوں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین لوگ ملازم ہیں۔ کیوں اور کیسے؟ وجہ سیدھی اور سادی ہے، اس شخص میں اعلیٰ پائے کا سستا پلاؤ بنانے کا ہنر تھا۔ وہ تھوڑے سے ساز و سامان سے کم قیمت میں انتہائی لذیذ پلاؤ بنا لیتا تھا، لہٰذا اس کے گاہک بڑھتے گئے اور ترقی کرتا گیا۔ مثلا میں آپ کو جس مرزا صاحب کے پاس لے گیا تھا وہ ڈیل میکر ہیں۔ آپ اسے جو بائیڈن کے ساتھ بٹھا دیں، یہ اس سے بھی کوئی نہ کوئی ڈیل لے لے گا۔ اس کی ساری گروتھ اس کی اس سکیل کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک بار بینکوں کا مقروض ہو گیا تھا، اس کے تمام اثاثے غرق ہو رہے تھے، مگر اس نے بینکوں سے آدھے گھنٹے میں ایک ایسی ڈیل کر لی جیسے یہ مکھن کے بال کی طرح بحران سے نکل گیا۔ میں نے کسی جگہ پاکستان کے ایک نوجوان کے بارے میں پڑھا تھا، اس نے ماتھے سے انڈے توڑنے کی سکیل ڈیولپ کر لی اور اس نے اس کے ذریعے اپنا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرا لیا۔ اور آپ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو بھی دیکھ لیجئے، اس کے مالک نے 1955 میں دنیا جہاں کا منفرد لوگوں کے پروفائل چھاپ کر نئی دنیا کی بنیاد رکھ دی۔ لہذا یہ یاد رکھیں، دنیا میں صرف سکیل بکتی ہے۔ آپ کے پاس جب تک کوئی ہنر نہیں ہوگا، آپ اس وقت تک کامیاب اور امیر نہیں ہو سکیں گے۔ دولت ایک دروازہ ہے، یہ دروازہ صرف سکیل کی چابی سے کھلتا ہے، جبکہ آپ لوگ اسے ذہانت اور تعلیم کی چابی سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں، یہ کیسے کھلے گا؟ نوجوان تھوڑا سا سوچ کر بولا، آپ نے ابھی راجہ رنجیت سنگھ کی کہانی سنائی تھی، وہ مقدر کو اپنی کامیابی کی وجہ قرار دے رہا تھا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، سکیل مقدر کا دوسرا نام ہے اور ریاضت یعنی پریکٹس تیسرا۔ راجہ رنجیت سنگھ ٹیم مکینک کا ایکسپرٹ تھا، وہ ماہر اور ہنرمندوں کو اکٹھا کر لیتا تھا۔ وہ پنجاب کا پہلا حکمران تھا جس نے فوج میں فرینچ اور اٹالین افسر بھرتی کیے۔ اس کے زمانے میں پنجابی فوج کا آرمی چیف تھا، جبکہ مسلمان دانشور فقیر عزیز الدین اس کا وزیر تھا۔ اس نے مسلمان عورت مورا سے شادی کی اور مورا نے لاہور میں مورا مسجد بنائی اور وہ مرنے تک مسلمان رہی۔ وہ مردم شناس تھا، وہ 1000 لوگوں میں سے اپنے کام کا بندہ تلاش کر لیتا تھا اور پھر اس سے اس کی صلاحیت کے مطابق عہدہ دیتا تھا۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے مردم شناسی اس کی سکیل تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور یہی اس کی مقدر کامیابی کی وجہ تھی۔ اب سوال یہ ہے، ہم اپنی مہارت یا فن کو سکیل اور سکیل کو کامیابی اور کامیابی کو دولت میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ سائنس بھی بہت آسان ہے۔ آپ کوئی کام سیکھیں اور پھر اس کی پریکٹس شروع کر دیں، اتنی پریکٹس کریں آپ وہ کام آنکھیں اور کان بند کر کے بھی کر سکیں۔ بالکل طبلہ نواز بیٹسمین اور تندرچی کی طرح، طبلہ نواز بیٹسمین اور تندرچی کے ہاتھ ان کی سوچ سے تیز چلتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور جب آپ کو اپنی سکیل کا ریٹرن آنے لگے تو پھر آپ اسے دولت میں تبدیل کر دیں۔ سرمایہ کاری سیکھیں، آپ مرزا صاحب بن جائیں گے۔ جبکہ آپ لوگوں اور ہماری یونیورسٹی میں یہ خرابی ہے، یہ طالب علموں کو صرف ڈگریاں دیتی ہیں، سکیل نہیں دیتی۔ میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی سے نکلنے والے طالب علم کے پاس صرف ڈگری ہوتی ہے، یہ انجینئر یا ڈاکٹر نہیں ہوتا، جبکہ پیسے کمانے کے لیے اس کا ڈاکٹر اور انجینئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کاش ہماری یونیورسٹیاں ڈگری سے سکیل پر شفٹ ہو جائیں اور آپ لوگ کامیابی کا دروازہ ذہانت اور تعلیم کی چابی سے کھولنے کی بجائے سکیل سے کھولیں۔ یہ یاد رکھو، تعلیم انسان کو وژن دیتی ہے، دولت نہیں۔ دولت بہرحال آپ کو اپنے فن، اپنے ہنر سے ہی کمانی پڑتی ہے۔ آپ اپنے فن کو جتنا بہتر بناتے رہیں گے، آپ اتنے امیر ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا کوئی ہنر سیکھو اور ابراہم لنکن کا یہ قول یاد رکھو، میں جتنی محنت پریکٹس کرتا گیا، میں اتنا ہی خوش نصیب ہوتا چلا گیا۔